بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فاسٹس. ریفرنس, کنٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن آف اسٹینزا. ڈاکٹر فاسٹس کی ٹیکسٹ میں سے کوئی 4 لائنز نکال کر دے دی جاتی ہیں ایگزام میں. ڈرامے کے پیپر میں کویشچن نمبر 1 ریفرنس, کنٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کا ہے، جس میں ڈرامے میں سے کوئی 4 لائنز نکال کر دے دی جائیں گی یا 3 لائنز نکال کر دے دی جائیں گی، جس کو اسٹینزا کہتے ہیں. آپ نے اس اسٹینزے کا ریفرنس لکھنا ہے، کنٹیکسٹ لکھنا ہے، ایکسپلینیشن لکھنی ہے، اور پھر اینڈ پر کمنٹ دینا ہے یا چھوٹی سی کریٹیکل اپریسیشن لکھ دینی ہے. پانی مجھے شیشے والے گلاس میں پلائے، یہ رکھا ہے. پلیز برنگ اے گلاس اینڈ the other glass you can say. Okay, you will not understand. Okay, میرے پاس ایکیوٹ ڈرامہ ہے بک اور پیج نمبر ہے 65. اس کے اندر میں نے ملٹی یوز سینٹینسز فار ریفرنس, کنٹیکسٹ, ایکسپلینیشن اور اس کے علاوہ کویشچنز, آنسرز, ریفرنس. اوکے, کویشچن آنسر تک کے لیے 65 پر میں نے اگزامپل دی ہے کہ آپ نے ریفرنس کیسے لکھنا ہے، آپ نے کنٹیکسٹ کیسے لکھنا ہے، آپ نے ایکسپلینیشن کیسے لکھنی ہے، اور کمنٹس کیسے دینے ہیں، یا آخر میں آپ نے چھوٹی سی کریٹیکل اپریسیشن کیا لکھنی ہے. پہلے بات کرتے ہیں ریفرنس کی. ریفرنس آپ سمپل لکھ سکتے ہیں. سپوز میرے پاس کیونکہ اس وقت ڈاکٹر فاسٹس ہیں، میں اس پر بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر فاسٹس کی ٹیکسٹ میں سے اسٹینزا آ گیا ہے، اور پھر ہم نے سب سے پہلے ریفرنس لکھنا ہے اور لکھیں گے these lines have been taken from ڈاکٹر فاسٹس by کرسٹوفر مارلو. یہ ایک لائن ہو سکتی ہے ریفرنس کی. اگر آپ اسے فلاوری ڈکشن میں لکھنا چاہتے ہیں، خوبصورت کر کے لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے میں نے بک میں لکھا ہے these highly attributed, well cherished and unexcealed lines are the part of masterpiece. یہ سب سے اعلیٰ، well cherished خوشگوار، unexcealed اور سب سے برتر کمال جو لائنز ہیں، یہ ماسٹر پیس کا حصہ ہیں، ایک شاہکار کا حصہ ہیں. اس شاہکار کا کیا نام ہے؟ وہ شاہکار کا نام ڈاکٹر فاسٹس ہے. خالی جگہ میں ڈاکٹر فاسٹس لکھ لیں گے. اچھا، اس کے بعد اوریجنیٹڈ، اور یہ ایجاد ہوئی ہے، یہ ڈرامہ ایجاد ہوا ہے بائی دا پین آف، رائٹر کا نام کرسٹوفر مارلو. سینٹینس کہ یہ پھر پورا ڈرامہ ایجاد ہوا ہے کرسٹوفر مارلو کے پین سے. یہ سب سے اعلیٰ، خوشگوار اور سب سے برتر جو لائنز ہیں، یہ ایک شاہکار ڈاکٹر فاسٹس کا حصہ ہیں جو کہ کرسٹوفر مارلو کے پین سے ایجاد ہوا ہے. یہ لائن کی اردو بنے گی. تو آپ یہ لائنز لکھ سکتے ہیں. آپ تمام ڈراماز کے لیے سیم لائنز نہ لکھیں. ڈاکٹر فاسٹس کی لائن سالو کر رہے ہیں تو اس میں یہ لائنز استعمال کر دیں. باقی 2 اسٹینزے جو آپ نے کرنے ہیں ڈرامہ کے، وہ سمپل استعمال کریں، سادے استعمال کریں. ایک اچھا والا اس طرح سے استعمال کر دیں. تینوں سادے استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو کسی کویشچن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اس لائن کو کسی کنٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. کسی اور جگہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لائن بچا بھی سکتے ہیں آپ. پھر میں نے نیچے کچھ لائنز دی ہیں. یو کین یوز فالوئنگ لائنز فار کنٹیکسٹ اینڈ کویشچنس, آنسرز آف ڈرامہ یا پوئٹری. پوئٹری کے ڈرامہ یا پوئٹری یا ڈرامہ کی کوئی کویشچن کی آنسر دے رہے ہیں تو پھر یہ لائنز کا استعمال کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں کنٹیکسٹ میں بھی کر سکتے ہیں. یہ دس پلے یا پوئم از اے ماسٹر پیس آف لٹریری پینٹنگ. یہ ادبی پینٹنگ کا ماسٹر پیس ہے. یہ پلے جو ہے، ڈرامہ جو ہے. اس طرح کے یہ سینٹنس ہیں. مجھے لائن ٹو لائن ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان میں یہ میں نے نیئر اباؤٹ 12 سینٹنس بنائے ہیں کنٹیکسٹ میں جو استعمال ہو سکتے ہیں.
آپ کو 3 سمجھ آتے ہیں، آپ کو 2 سمجھ آتے ہیں، آپ کو 5 سمجھ آتے ہیں، آپ کو 12 کے 12 سمجھ آتے ہیں، آسان ہی ہیں، تو آپ یہ 12 کے 12 یاد کر لیں گے، کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سینٹنس ہے، ملٹی سینٹنس ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اب باری ہے ایکسپلینیشن کی۔ یو کین یوز فالوئنگ لائنس فار ایکسپلینیشن، اور ایکسپلینیشن کے لیے آپ فالوئنگ لائنس کا استعمال کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، these lines are the most cherished and attractive in their approach۔ یہ لائنز اپنی پہنچ میں، اپنی اثر کے اندر بڑے اٹریکٹیو ہیں، اچھی ہیں، خوشگوار ہیں۔ which form the main part of the poem یا play، جو پلے کا اہم حصہ ترتیب دیتی ہیں۔ اس طرح کے یہ 5 سینٹنس میں نے بنائے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ یہ سینٹنس اسپیشلی فار ایکسپلینیشن ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اوور آل ریفرنس۔ آپ نے سیکھ لیا کہ ریفرنس کیسے لکھنا ہے۔ اب کنٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں۔ کنٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ، جو سٹینزا آپ کو دیا گیا ہے اس سے پیچھے کیا سینیریو ہے، کیا سین ہے، کیا ہوا ہے، شروع سے لے کر یہاں تک کیا بات تھی، یعنی کہ سٹینزے کے پیچھے پیچھے تک آپ نے ساری رام کہانی بتانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس اگر کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں یار اس بات کا کنٹیکسٹ کیا ہے، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، بات در حقیقت تھی کیا، آپ اس کا کنٹیکسٹ پوچھتے ہیں، بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب سٹینزا دیا جاتا ہے تو اس کا کنٹیکسٹ لکھا جاتا ہے۔ بھائی سٹینزا دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ گاڈ از دا نیم آف اور اون ایپیٹائٹ، سپوز ایک سینٹینس یہ دے دیا گیا ہے تو آپ کو کنٹیکسٹ لکھنا ہے۔ کنٹیکسٹ میں کیا لکھیں گے؟ بھائی یہ ڈرامہ ہے ڈاکٹر فاسس، اس کے اندر فاسس نیکرومینسی میں گر جاتا ہے، اور پھر نیکرومینسی کے ذریعے وہ طاقتور ہونا چاہتا ہے، اور پھر وہ جب گاڈ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر گاڈ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کہتا ہے یہ لوگوں کے بلیف فضول ہیں، اور جتنا انسان غریب ہوتا ہے اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں جتنی، اتنا ہی اس کا گاڈ بڑا ہوتا ہے، دیوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے اگر تو یہ بات جو میں نے کی ہے یہ اس لائن کے کنٹیکسٹ بتایا ہے میں نے۔ سیم لائک ڈرامہ کے اندر بھی آپ نے کنٹیکسٹ بتانا ہے کہ لائن سے پیچھے والی بات کیا ہے، اور آپ شروع سے کہانی کرتے ہیں، جہاں پر سٹینزا آتا ہے اپنی کہانی کو سٹینزے کے قریب تر مکس کرتے ہوئے آپ کنٹیکسٹ کا پیراگراف وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اور ایکسپلینیشن سے جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ایکٹ بتاتے ہوئے اور ایکسپلینیشن کے مطابق اسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ میں کنٹیکسٹ آپ کو بتا چکا کہ کنٹیکسٹ لائن سے پیچھے والی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر کسی میری بہن کو میرے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کنٹیکسٹ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرح کیا کریں، ایگزام میں ایک چھوٹی سی ڈرامہ کی سمری لکھ دیا کریں، وہ کنٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تو پیج نمبر 67 پر میں نے کنٹیکسٹ بنا دیا ہے، ایک کنٹیکسٹ لکھا ہے، بنایا ہے کرسٹوفر مارلو گریٹ سپورٹر آف رینیسا۔ میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہوں، چلیں جی آپ کے لیے۔ پیج نمبر 67 ایکیوٹ ڈرامہ کا، دانیال پبلشر، ریٹن بائی لیکچرر ایم کے بھٹا، آئی مین آئی۔ اگر پبلشر کا فون نمبر نہ ملے تو میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، اور میرا فون نمبر ہے جی 033346555305۔ اگر پبلشر کا نمبر چاہیے تو پبلشر کا نمبر ہے دانیال پبلشر کا 033342766640۔ اس کا ایک پی ٹی سیل نمبر بھی ہے 0423766736، اردو بازار میں لاہور، یہ دانیال پبلشر۔ اچھا، میں کنٹیکسٹ آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ کنٹیکسٹ میں نے کیا کہا ہے، جو بھائی بہن نہیں کر سکتے، کنٹیکسٹ خود سے نہیں بنا سکتے، وہ یہ کنٹیکسٹ یاد کر لیں، اور ایگزام میں ڈاکٹر فاسٹس کا پیراگراف آئے تو یہیں کنٹیکسٹ لکھ دینا ہے۔ پیج نمبر 67 اور کنٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، پہلے ریفرنس لکھا ہے پھر کنٹیکسٹ لکھا ہے۔ کنٹیکسٹ کو دیکھیں،
کرسٹوفر مارلو a great supporter of Renaissance. کرسٹوفر مارلو رینیساں کا بہت بڑا سپورٹر تھا. رینیساں ایک تحریک کا نام ہے. لکھا ہوا رینیسنس ہے، پڑھتے رینیساں ہیں. یہ 16 سنچری 15 سنچری 17 سنچری کی ایک ریولوشن ہے، ایک تحریک ہے جس کے اندر لوگوں کے اندر دنیا داری پیدا ہوئی تھی اور اپنے آپ کو پسند کرنے کی حس پیدا ہوئی تھی، اور لوگوں کے اندر لسٹ فار ہنگر تھی، لسٹ فار پاور تھی، لسٹ فار نالج، لسٹ فار ایڈونچر، لسٹ فار منی، سچ یہ اس طرح کی وہاں پر لسٹ ہوس موجود تھی. لوگوں کے اندر بڑی تبدیلی آئی تھی. اچھا جی، یہ رینیساں کا سپورٹر ہے کون؟ کرسٹوفر مارلو. بلو پرنٹڈ ڈرامہ، بلو پرنٹڈ اس نے لکھا ہے، پرنٹ کیا ہے، لکھا ہے. بلو پرنٹڈ کا مطلب لکھنا، لکھا ہے. اور ڈرامہ وچ ہیز آل دا ایلیمنٹس آف نیو ایج، اس کے اندر نیو ایج کے تمام عناصر پائے جاتے ہیں. ان اس ٹریجک وین، اور ٹریجی لکھنے والے موڈ میں، ٹریجک وین ٹریجی والے موڈ میں، ہی پریزنٹس پیشن سو نیچرلی، اس نے جذبات کی فطرتی عکاسی کر دی ہے، اس نے فطرتی طور پر جذبات کو پیش کیا ہے نیچرلی. اینڈ مس فارچون سو پروبیبلی، اور بدبختی کو کثرت کے ساتھ اس نے پیش کیا ہے. سو پروبیبلی بار بار اس نے پیش کیا ہے مس فارچونز کو. ایز ہی اسٹیپس دا سول آف ہز ریڈرز، اور اس نے یہ مس فارچون کو اتنی دفعہ پیش کیا اور اس نے جذبات کو اتنی دفعہ پیش کیا، زبردست طریقے سے پیش کیا کہ اس نے ریڈر کے روح کو زخمی کر دیا، اسٹیپ کر دیا، خنجر مار دیا ریڈرز کی روح کو. with such a true sense and feeling، ایسے سچے سینس اور فیلنگ کے ساتھ اس نے ریڈرز کو ایک بار حیران کر دیا، اس کی روح کو ایک بار ہلا کر رکھ دیا، شوق کر دیا. that it makes their eyes wide and red، کہ آڈینس کی، ریڈرز کی، پڑھنے والوں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور کھلی کی کھلی رہ گئیں. یعنی کہ اس نے اتنے نیچرلی انداز میں پیشن کو پیش کیا ہے، اس نے مس فارچون کو اتنے اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ ریڈر جب اسے پڑھتا ہے تو اس کی روح کو جا کر اسٹرائک کرتی ہیں اس کی باتیں، اور ریڈر کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کلیئر؟ ہی نیمڈ ہز پروٹاگونسٹ ایز ڈاکٹر فاسٹس، اس نے اپنے پروٹاگونسٹ کو جو نام دیا ہے، اپنے ہیرو کو جو نام دیا ہے وہ ہے ڈاکٹر فاسٹس ہائفن جرمن اسکالر، جو ایک جرمن اسکالر ہے. اب یہ آپ نے کنٹیکسٹ لکھ دیا. اس کے بعد اگر تو پیسٹینزا آپ کا ایکٹ 1 میں سے ہے تو نیچے میں نے ایکٹ 1 کی چھوٹی سی سمری بنائی ہے. آپ اسکالر کے بعد پلس کر کے ایڈجسٹ کر دیں ون آف دا فالوئنگ پیرا، ایک پیرا ایڈجسٹ کر دیں گے. ایکٹ 1 والا پیرا کنجرو ڈاکٹر فاسٹس، یہ میرا پیرا لکھا ہوا ہے. اس پیراگراف کو کنٹیکسٹ کے ساتھ ٹچ کر دیں گے تو کنٹیکسٹ آپ کا پورا ہو جائے گا. اگر اس نے سیکنڈ ایکٹ میں سے دیا ہے سٹینزا تو آپ کنٹیکسٹ والا پیراگراف کے ساتھ پلس جو کریں گے وہ سیکنڈ والا آپ نے ایکٹ کی سمری اٹیچ کر دیں. میں نے 5 الگ الگ پیراگراف بنا کر دیے ہیں، 5 الگ الگ بنا کر دیے ہیں اس کے لیے. جس ایکٹ میں سے آئے گا اس کی آپ نے سمری اٹیچ کر دینی ہے کنٹیکسٹ کے مین پیراگراف کے ساتھ. اچھا بھائی، ابھی بھی مجھے لگتا ہے کچھ دوست ایسے ہوں گے جو دیہات میں بیٹھے ہوں گے، جو شہر میں بیٹھے ہوں گے کمروں میں اس وقت، اور وہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بھٹو صاحب مشکل میں ڈال دیا ہے. اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کنٹیکسٹ کا یہ پیراگراف یاد کر لیں، پہلے والا پیراگراف. آگے میرے بھائی 2-4 لائنز جو آپ سے ہو پائیں وہ آپ ساتھ لکھ دیجئے گا، جیسے بھی ہو پائیں. چاہے کسی سوال کی پکڑ کر لکھ دیں، سوال کے آنسر میں سے کوئی 2-4 لائنز چرا کر لکھ دیں، 2-4 اپنی طرف سے لکھ دیں، یا پھر وہ بھی نہیں لکھی جاتی، ایڈجسٹ نہیں ہوتی، پھر چھوڑ ہی دیں، پھر یہی پیراگراف لکھ دیں، کوئی بات نہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب ذرا یہ کنٹیکسٹ والی کہانی تقریباً ختم ہو گئی ہے. سمرائز کر دیتا ہوں.
کنٹیکسٹ جہاں پر سٹینزا دیا گیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے کہانی بتانی ہوتی ہے. دوسری بات سمجھ نہ آئے تو کنٹیکسٹ میں نے بنا دیا ہے, یہ کنٹیکسٹ یاد کریں, اس کے ساتھ جو پیرا بھی ایڈجسٹ ہونا ہے وہ ایڈجسٹ کریں. تیسری بات, اگر بالکل سمجھ نہیں آ رہا تو ایک چھوٹی سی سمری بنا کر لکھ دیں کنٹیکسٹ کے اندر. ٹھیک. اچھا, ایک اور بات, بچے یہ کہتے ہیں سر سٹینزے کا پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس کا ہے, یہ یاد نہیں رہتا, پتہ نہیں ایکٹ 1 میں تھا, 2 میں تھا کہ 3 میں تھا. بھائی یاد نہیں رہتا تو پھر چھوڑ دیں, پھر اس چکر میں نہ پڑیں, پھر ایک سمری لکھیں, بات ختم کریں کنٹیکسٹ کی. اگر گہرائی کے ساتھ ڈیپ اسٹڈی نہیں کیا یا بھول گئے ہیں, انسان بھول بھی جاتا ہے, تو پھر آپ جسٹ ایک سمری لکھیں, آگے بڑھیں. آپ مت بتائیں کون سا ایکٹ ہے تو کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا سمری اس کی ہے, آپ اوور آل سمری لکھ دیں کوئی چھوٹی سی. اچھا جی, اوکے. اب ایکسپلینیشن کی باری. پیج نمبر ایکیوٹ ڈراما کا پیج نمبر 66 دیکھیں, لکھا ہوا ہے انسٹرکشن فار ایکسپلیننگ اے پیسج فرام ڈراما. ڈرامے کے پیسج کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسٹرکشنز, ہدایات کیا ہیں. آئیے, سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس ٹینزے کو ایکسپلین کرنا. یاد رکھیے کنٹیکسٹ کے اندر آپ اوور آل سمری لکھتے ہیں ڈرامہ کی, ایکسپلینیشن کے اندر آپ اوور آل سمری نہیں لکھتے. ایکسپلینیشن کے اندر جو دی ہوئی لائنز ہوتی ہیں صرف انہی کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک, اوکے جی. یہ ہے جی ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ ہے, یہ ملٹی ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ از گیون بلو, یہ چھوڑ دیں اس بات کو. اب آگے ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ ہے, پیج نمبر 66 پر ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ ہے سب سے آخر میں, اس کے نیچے ایک اور ہیڈنگ بھی ہے کومنٹس کی. آئیے ایکسپلینیشن کرنے کے رولز پڑھاتا ہوں. پہلا رول, ٹرائی ٹو ٹیل دا ایکٹ نمبر. کوشش کریں کہ ایکٹ نمبر بتائیں کہ یہ سٹینزا کس ایکٹ سے لیا گیا ہے. پوائنٹ 2, دوسرا رول, رائٹ ڈاؤن دا ڈسکشن واٹ از جسٹ بفور دا گیون لائنس. آپ وہ بات بتائیں جو دی ہوئی لائن سے پچھلی ہے, دی ہوئی لائن سے جسٹ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں کہتا ہوں, وہ کہتا ہے ڈاکٹر فاسس, گاڈ از دا نیم آف آور اون ایپیٹائٹ. گاڈ ہماری اپنی ہی بھوک کا نام ہے. بائے بائے, گاڈ ہماری اپنی بھوک کا نام ہے. اگر یہ لائن کہتا ہے تو مجھے پوچھا جائے گا کہ واٹ از جسٹ بفور دا گیون لائنس, تو میں کہوں گا میفسٹوفیلس اینڈ ڈاکٹر فاسٹس ور آرگوئنگ about God, about heaven and hell. And then Dr. Faustus commented that God is the name of our own appetite, whatsoever, جو بھی میں ایکسپلین کروں گا جیسے بھی. یعنی جسٹ بفور گیون لائنز کیا ہے, میفسٹوفیلس اور ڈاکٹر فاسٹس آپس میں گاڈ کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. یہ جسٹ بفور دا گیون لائنز ہے. ٹرائی ٹو ٹیل, 2 رول ہو گئے. پھر ٹرائی ٹو ٹیل ہو از اسپیکنگ اینڈ ٹو ہوم. پھر یہ بتاؤ کون کس سے بات کر رہا ہے. پہلے میں نے بتایا کہ جی یہ سٹینزا لیا گیا ہے ایکٹ 2 میں سے. پھر میں نے کہا جی میفسٹوفیلس اور ڈاکٹر فاسٹس آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا ڈاکٹر فاسٹس یہ کمنٹ کر رہا ہے گاڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے, کس کو بتا رہا ہے, میفسٹوفیلس کو, یعنی کہ کون کس سے بات کر رہا ہے یہ بتانا ہے. یہ رول نمبر 3 ہے. اور رول نمبر 4, all explanations of dialogues should be. اچھا جی, رول نمبر 4 پر, یہاں پر رول نمبر 4 اور ہے, تو رول نمبر 3 کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھیں. جب آپ نے یہ بتا دیا کون کس سے بات کر رہا ہے, اس کے بعد جو گیون لائنز ہیں, جو سٹینزا آپ کو دیا گیا ہے, آپ اس سٹینزے کی سمپل سینٹینس بنا کر لکھ دیں. God is the name of our own appetite. Suppose Dr. Faustus wants to say that everyone has his own God, and they measure according to their appetite and their demands and desires. If a person is poor, then his God is also big one. Okay, he is really
somebody who is giving a lot, who can give a lot, کہ بہت کچھ دے سکتا ہے. اور if a person is rich, maybe his God is lesser or easy or slow, not sure. تو وہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. وہ ہم اس کے کنٹیکسٹ میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ باتیں ساری کتنی غلط ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایکسپلین, ان لائنز کو سمپل انگلش کر کے لکھ دینا ہے آپ نے انہی لائنز کو. اس کے بعد ایک سجیشن ہے کہ جتنے بھی ایکسپلینیشن کے ڈائلاگز ہیں ان کو آپ نے انڈائریکٹ فارم میں لکھنا ہے, ڈائریکٹ میں نہیں لکھنا. ڈائریکٹ والی فارم کی نشانی یہ ہے, ڈائریکٹ سینٹنس وہ ہوتا ہے جس کے اندر انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں. ایک بات, وہ انورٹڈ کاماز والی بات نہیں لکھنی. اور آپ نے انڈائریکٹ میں آپ نے انڈائریکٹ سینٹنس استعمال کرنا ہے, ڈائریکٹ نہیں کرنا, یعنی کہ انورٹڈ کاماز والا نہیں کرنا. ایک بات ختم ہوگی. دوسری بات, آپ نے نو یوز آف آئی, وی اور یو, یعنی کہ آپ نے فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کا استعمال نہیں کرنا. فرسٹ پرسن کیا ہیں, آئی, مائی, می, وی, آور, اس, یہ فرسٹ پرسن کہلاتے ہیں, پروناؤن کے فرسٹ پرسن ہیں. یہ یو, یور, یو, یہ تین لفظ جو ہیں اسے سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں, بس چھوڑ دیں اس ڈیبیٹ کو, میں نہیں پڑھنا چاہتا. فرسٹ پرسن کو فرسٹ پرسن کیوں کہتے ہیں, میں وہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا. بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن یہ ہوتے ہیں نو الفاظ, آئی, مائی, می, وی, آور, اس, یو, یور, یو. ان لفظوں کا استعمال ایکسپلینیشن میں نہیں کرنا آپ نے. نہ ان لفظوں کا استعمال آپ کرتے ہیں کویشچن سالو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, سپوز ڈاکٹر فاسس کہہ رہا ہے کہ آئی ہیو نو بلیو ان گاڈ. ڈاکٹر فاسس مثال کے طور پر, اس نے کہیں نہیں کہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر فاسس کہتا ہے کہ آئی ہیو نو بلیو ان گاڈ. اگر آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ڈاکٹر فاسس سیڈ دیٹ ہی ہیڈ نو بلیو ان گاڈ, یا ہی ہیز نو بلیو ان گاڈ. تو ڈاکٹر فاسس کہتا ہے آئے, تو آپ اسے ہی میں چینج کریں گے, یعنی کہ آپ نے آئی, مائی, می, وی, آور, اس استعمال نہیں کرنا, یو, یور, یو بھی استعمال نہیں کرنا. اچھا, تو کیا استعمال کر سکتے ہیں, تھرڈ پرسن کا استعمال کریں. تھرڈ پرسن کون کون سے ہیں میں بتا دیتا ہوں. ہی, ہز, ہم, شی, ہر, اٹ, اٹس, اٹ, دے, دیئر, دیم. یہ جو 12 الفاظ ہیں آپ ان کا استعمال کریں گے ایکسپلینیشن کرتے وقت. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے اس کے اندر بھی تھرڈ پرسن کا ہی استعمال ہوتا ہے, فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کا استعمال نہیں کرتے. تو یہ آپ کا ایکسپلینیشن کرنے کا طریقہ کار ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں پیج نمبر 68 پر میں نے ایک ملٹی ایکسپلینیشن بنائی ہے. دیکھیں میں نے کیسے بنائی ہے. ہمارا رول نمبر فرسٹ کیا ہے کہ ایکٹ بتانا ہے. پیج نمبر 68 دیکھیں ذرا, یہاں پر ملٹی ایکسپلینیشن کا ٹائٹل ہے زیز ایکسپلیسٹ, یعنی کہ واضح, فلاسفیکل, مسٹک, پراسرار, مجسٹک, عظیم و شان. لائنز جو ہیں ہیو بین ٹیکن فرام مارلوز ریگل پلے, یہ مارلو کے ریگل شاہانہ پلے میں سے لی گئی ہیں لائنز. اس کا نام ہے ڈاکٹر فاسٹس, انورٹڈ کاماز میں لکھ دیا نام آپ نے. پھر آپ نے لکھا ایکٹ, ایکٹ کا نمبر لکھیں بھائی کیا ہے, وہ ایکٹ نمبر 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, وہ لکھ دیں گے, فل سٹاپ ڈالیں گے. ٹھیک ہو گیا. فل سٹاپ ڈالنے کے بعد پھر آپ نے کیا لکھنا ہے, دیکھیں اپنا 66 پیج پر دیکھیں ہمارا دوسرا رول کیا تھا. جسٹ بیفور دا گیون لائنز کیا ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ بریکٹ میں نے لکھا ہے رائٹ ڈاؤن دا ڈسکشن واٹ از جسٹ بیفور دا گیون لائنز. آپ وہ ڈسکشن ایک لائن میں لکھ دیں گے, بس ایک سینٹینس بنائیں گے جس میں اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا وہ لکھ دیں گے. وہاں پر سٹینزا کو سالو کرنے کے لیے آپ کو 3 سٹینزا سالو کرنے کے ہوں گے وہاں پر, اور آپ کے پاس 40 منٹ ہوتے ہیں. ہاں, تو اس سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس 13 منٹ ایک کے لیے ہوتا ہے. 13 منٹ میں ایک سٹینزا کرنا ہوتا ہے آپ نے, اور 2 منٹ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. آپ کبھی بھی سٹینزا نہیں لکھیں گے ایگزام میں, بس سٹینزے کا نمبر دیں گے. سٹینزا لکھنے میں آپ کے کم از کم 5 منٹ ضائع ہوتے ہیں.
اسٹینزا کبھی نہیں لکھنا، کوشچن کا نمبر آگے اس کی پارٹ کا نمبر لکھنا ہے، آگے آپ نے INS لکھنا ہے، آنسر شروع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک لائن کے اندر چھوٹا چھوٹا کام کرنا ہے تاکہ 13 منٹ کے اندر آپ کور کر لیں. آپ 10 منٹس کا ٹارگیٹ رکھیں، اس میں کور کریں. اور جو لوگ 2 اسٹینزے کر آتے ہیں اور ایک چھوڑ آتے ہیں، ان سے وہ اسٹوڈنٹ بہتر ہوتے ہیں جو تھوڑا لکھتے ہیں لیکن 3 کر کے آتے ہیں. تینوں اسٹینزے چیز کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک. اچھا جی، اور اس کے بعد لکھنا ہے ان لائن. تیسرا رول ہمارا کیا ہے؟ تھرڈ رول کیا ہے ہمارا؟ Try to tell whom speaking and to whom. بتائیے کون کس سے بات کر رہا ہے. اس کو کہنے کا طریقہ یہ ہے ان دا لائنز انڈر ریفرنس. یہ ریفرنس کے مطابق جو لائنز دی گئی ہیں، اسپیکرز نیم ڈاکٹر فاسٹس یعنی کہ از ٹاکنگ ٹو لسنر نیم، سننے والے کا نام بتائیں کہ ڈاکٹر فاسٹس مثال کے طور پر اسپیکر ہے، بول رہا ہے از ٹاکنگ ٹو میفسٹوفیلس مثال کے طور پر. یعنی کہ یہاں آپ نے بتانا ہے بات اس طرح سے کرنی ان دا لائنز انڈر ریفرنس. اوپر جو میں نے ریفرنس دیا ہے اس کے مطابق یہ جو لائنز ہیں اس کے اندر اسپیکر یہ ہے اور یہ بات کر رہا ہے لسنر یہ ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد پلس کریں سمپل اینڈ کمپریہنسو پروز آف اسٹینزا. جو اسٹینزا آپ کو دیا گیا ہے اس کی نثر بنا کر لکھ دیں، اس کے چھوٹے چھوٹے سینٹنس بنا کے لکھ دیں، لمبے لمبے سینٹنس بنا کے لکھ دیں، تبدیل کر دیں اس کو پروز کے اندر. سادہ لکھیں، سمجھ میں آنے والا لکھیں، ٹھیک ہے. بے شک لمبا نہ ہو، لمبا نہ ہو، چھوٹا ہو، بے شک لیکن سمجھ میں آئے. یہ نہ ہو کہ آپ اسے اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیں، ادھر سے لفظ پکڑیں اسٹینزا کے اندر سے 2 لفظ پیچھے سے وہ سیدھا بنے ہی نہ، سینٹینس ہی صحیح نہ بنے. بس جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے ان لفظوں کو دیکھتے ہوئے، اس کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے، اس ٹیکسچوئل میننگ کو دیکھتے ہوئے، اندازہ کرتے ہوئے بھئی یہ بات فلاں نے کی تھی اور ایسے کی ہوگی، یہ بات یہی میننگ دے رہی ہے. جو آپ کو لگ رہا ہے یہی میننگ دے رہی ہے، بس آپ اس کی وہیں لکھ دیں. بس یہ مت سوچیں کہ میں نے اگر اوہو یہ میننگ تو نہیں ہوں گے، میننگ تو کوئی اور ہوں گے، میں تو غلط لکھ بیٹھوں گا. یہ مت سوچیں. ہو سکتا ہے آپ نے جس بک سے تیار کیا ہو اس بک کے رائٹر کا خیال جو بھی ہو، آپ کے پیپر چیکر کا وہ خیال ملتا ہی نہ ہو اس سے. وہ کہے تو ان لائنز میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، ان لائنز میں تو کوئی اور بات، اور یہ بک لکھنے والے بھی سارے کے سارے پاگل ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ویو زیادہ اچھا ہو بک والوں سے. آپ دل میں کہہ رہے ہوں گے ایسا ہو تو نہیں سکتا. کانفیڈنٹ رہیے. اچھا جی، اس کے بعد فائنل کمنٹس ان 1 or 2 کلوزنگ سینٹینسز. اب اس کے بعد آپ نے آخری ایک لائن لکھ دینی ہے تاکہ ساری گفتگو بند ہو جائے. کیسے؟ جیسا کہ گاڈ از دا نیم آف آور اون ایپیٹائٹ. میں اس کو حل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیز ایکسپلیسٹ فلاسفک مسٹک اینڈ مجسٹک لائنز ہیو بین ٹیکن فرام مارلوز ریگل پلے ڈاکٹر فاسٹس ایکٹ 2. میرا خیال ہے ایکٹ 2 میں سے ہے. اس کے بعد ایکچولی ڈاکٹر فاسٹس اینڈ میفسٹوفیلس آر ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ ہیون اینڈ ہیل. یہ میں نے جسٹ بفور دیٹ گیون لائنز کر دیا. ان دا لائنز انڈر ریفرنس ڈاکٹر فاسٹس از ٹاکنگ ٹو میفسٹوفیلس. یہ بات بھی میں نے کہہ دی. اس کے بعد in these lines Dr. Faustus is saying that only poor people worship the God. The people who have enough money, who have power, they have no need to worship God. God is only for those people who are deprived, جن کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی، ڈپرائیوڈ ہیں، ان کے لیے. میں یہ لکھوں گا. اس کے بعد ایٹ دا اینڈ میں آپ کمنٹ فائنل دینے لگا ہوں، تو میں اس میں کمنٹ میں یہ لکھوں گا ڈاکٹر فاسٹس از ایکچولی گوئنگ اگینسٹ گاڈ اینڈ ہی از اڈاپٹنگ نیکرومینسی. سو ہی از abjuring or saying such type of آرجی بارجی such type of futile فضول چیزیں کہہ رہا ہے. یہ میرے آخری کمنٹ تھے. میں نے ڈبیٹ کو ختم کر دیا. تو میں نے یہ اس طرح ایکسپلین کرنا تھا ان لائنز کو. اس کے بعد بات ہے کمنٹس کی. آئیے پیج نمبر 66 پر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمنٹ کیسے لکھے جاتے ہیں. اب انہی چیز کو فوکس رکھ کے آپ نے تمام ڈراماز کو خود ہی ایکسپلین کرنا سیکھ جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہر ایک ڈرامے کے لیکچر میں آپ نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ اب اس کے ریفرنس کنٹیکسٹ کیسے کرنے ہیں. کمنٹس پیج نمبر 66. وہیں ایکیوٹ ڈرامہ میرے پاس ہے. کمنٹس
What is the importance of these lines regarding the character who is speaking؟ بھئی جو کریکٹر جو ہیرو بات کر رہا ہے اس کے مطابق یا اس کے حوالے سے ان لائنز کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کریکٹر کے جب یہ بات کہتا ہے تو کریکٹر کی اور ان لائنز کے آپس میں کیا جڑاؤ ہے، کیا مطابقت ہے، کیا اہمیت ہے، یعنی کہ بات کریکٹر کے حوالے سے کرنی ہے، جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کے مطابق کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہہ دیا، میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فاسر کیونکہ گاڈ کے اگینسٹ جا رہا ہے، نیکرومینسی میں جا رہا ہے، اسی لیے وہ گاڈ کے بارے میں ایسے فضول قسم کے ویوز رکھتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یعنی کریکٹر سے میں نے جوڑ دیا نا بات۔ اوکے، واٹ از دا امپورٹنس آف دیز لائنس ان ریلیشن ٹو دا ہول اسٹوری آف دا پلے؟ دوسری بات یہ لکھنی ہے آپ نے کہ یہ لائنس دی گئی ہیں ان کی پورے پلے سے ان کا کیا تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں یہیں تو وہ لائنز ہیں جو کہ سنٹر آف دا ڈرامہ ہیں۔ میں سپوز یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لائنز یہ بولی جا رہی ہیں ایکچولی یہ پورے ڈرامے کا اخلاقی سبق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جو لائنز دی گئی ہیں اصل میں یہ پورے ڈرامے کی پریڈکشن ہے کہ فیوچر میں ڈرامے کا اینڈ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، یا مورل لیسن ہے یا وارننگ ہے ایک قسم کی، ٹھیک ہے، یا رائٹر کا یا اس پلے کا مقصد ہی یہی ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ اب ایسے جینا شروع کر دیں۔ میں ڈرامے کے حوالے سے اسے ایکسپلین کروں گا، بات کروں گا۔ اینڈ دوسری بات، what sort of language the dramatist has used in all play؟ اس پلے کے اندر ڈراماٹسٹ نے لینگویج کیسے استعمال کی ہے، آپ ایک سینٹنس اس کے اوپر لکھ دیں۔ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں لینگویج بہت پاورفل ہے، لینگویج بہت مطلب ہے بہت سمپل ہے، لینگویج بمباسٹک ہے، زوردار ہے، ٹھیک ہے، لینگویج جو ہے تھیم کو سوٹ کرتی ہوئی ہے، لینگویج سیریس ہے، لینگویج ٹکلنگ ہے، لینگویج جو ہے ردم کے اندر ہے، ایک رائم میں، جیسے کہ ڈاکٹر فاسر ہیز بی ریٹن ان بلینک ورس، یا آپ یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر فاسر دیٹ از اے فائن بلینک ورس، یو کین سے دیٹ۔ آئیے میں نے کومنٹ لکھے پیج نمبر 68 پر، کیا لکھتا ہوں؟ اب میں نے اوور آل کومنٹ لکھ دیے، جن کو کومنٹ بنانا نہ آئے وہ کومنٹ یہ والا یاد کر لیں گے۔ آئیڈیا از ایکسپریسڈ ان ویری سینٹیمنٹل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ وائی۔ آئیڈیا جو ہے وہ جو پیش کیا گیا ہے ان لائنز کے اندر وہ بڑے جذباتی اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دیٹ ریپرزینٹس دا کور آف کریکٹر اینڈ ٹریجڈی، اور یہ کریکٹر اور ٹریجڈی دونوں کی روح کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب میں نے یہ آئیڈیا کو کریکٹر اور ٹریجڈی دونوں کے ساتھ ہی جوڑ دیا ہے۔ بھئی یہ دونوں کی سینس ہے، ایسنس ہے دونوں کا ایک کور ہے، روح ہے اس کی۔ گڈ کین امیجن ایول، اچھا جو آدمی ہے وہ ایول کی طرف جا سکتا ہے، بٹ ایول کین ناٹ امیجن گڈ، لیکن برا آدمی گڈ کی طرف بڑی مشکل سے جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ دا آفل اینڈ انہیپیلی، اور آفل اینڈ یہ جو عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں وہ انہیپیلی ان کی اینڈنگ ہوتی ہے، جو آفل ہوتے ہیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں یا جو برے ہوتے ہیں، دا گڈ انلکلی۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی قسمت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ بدبختی کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ عجیب و غریب لوگ ناخوشگوار اینڈ پر پہنچتے ہیں، تو جو اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے اینڈ ان کا اینڈ بھی بدبخت ہوتا ہے۔ یہ ٹریجیکل بات ہے نا، ٹریجڈی کے وجہ سے۔ دس از واٹ ٹریجڈی مینس، یہی ٹریجڈی کا مطلب ہے کہ برے لوگوں کا انجام ناخوشگوار، اچھے لوگوں کا انجام بدبختی والا، بس ٹریجڈی اسی کو کہتے ہیں۔ اوکے، جیسے سینٹینس ریٹن بائی ایم کے بھٹا جی۔ تو دیز ور ریفرنس، کنٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن، اور یاد رکھیں جب آپ ریفرنس، کنٹیکسٹ، ایکسپلینیشن، کمنٹ لکھیں تو ان چاروں کی پیراگرافس کی آپ نے ہیڈنگ کوئی نہیں دینی۔
نہ آپ نے ریفرنس کی ہیڈنگ دینی ہے، نہ مارکر سے، نہ پین سے، کوئی ہیڈنگ نہیں، جسٹ ایک پیراگراف بنائیں گے. These highly attributed, well cherished and unexcealed lines are the part of masterpiece dash 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 dash. کنٹیکسٹ کا بھی پیراگراف شروع کر دیں گے. کرسٹوفر مارلو a great supporter، یہاں سے بات شروع کریں گے. کوئی کنٹیکسٹ کی ہیڈنگ نہیں ہوگی، ایکسپلینیشن کی کوئی ہیڈنگ نہیں، کمنٹ کی کوئی ہیڈنگ نہیں. یعنی کہ ریفرنس، کنٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن آپ نے 12 منٹ میں کرنی ہے تو آپ کا 1 منٹ اور بچ جائے گا ریفرنس، کنٹیکسٹ، ایکسپلینیشن اور کمنٹ کی ہیڈنگ دینے میں. جو 1 منٹ ضائع ہوتا ہے، مارکر کھولتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ بھی ٹائم بچے گا اور یہ گریسفل بھی رہے گا اور میچورٹی کی نشانی ہے. اور کوئی بھی سوال آپ کرتے ہیں، میں نے یہاں پر ہیڈنگ بنا کر دی ہے تمام سوالوں کی آپ کی یادداشت کے لیے، میموری کے لیے. وہاں پر کسی سوال کی بھی ہیڈنگ آپ نے نہیں دینی. کلیئر؟ 12 منٹس میں آپ نے یہ کر لینا ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اسٹینزے والا ویسے سوال جو ہے کوشش کیا کریں یہ اینڈ پر کیا کریں یا سیکنڈ لاسٹ کیا کریں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں، لڑکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی بس کان رکھ کر بیٹھا کریں. جو اسٹینزا ایک بار پڑھ کر بیٹھا کریں اسٹینزے کہ کون کون سے آئے ہوئے ہیں. جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو آپ بھی کان رکھ کے بیٹھے تو کوئی نہ کوئی آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کون اسٹینزا کہاں سے آیا ہوا ہے. سیکنڈ لاسٹ میں جب آپ حل کرتے ہیں اسے تو بہت ساری انفارمیشن آپ کے کانوں میں بزنگ کر چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے سیکنڈ لاسٹ میں یا لاسٹ میں، لیکن ٹائم پورا 40 منٹ رکھنا ہے اور ہر ایک کے لیے 12 منٹس، ایکسیڈ نہیں کرنا. سوال ہمیشہ پورے کیا کریں، بھرپور کیا کریں. نائس آف یو، ٹیک ویل کیئر یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اللہ حافظ.